بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیڈٹ زین العابدین اور اپنی یوٹیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، آج ہم ایکٹ شناخت قیدیان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ایکٹ شناخت قیدیان جو ہے یہ سال 1920 میں بنایا گیا ہے، جو کہ سال 1920 کا ایکٹ نمبر 33 ہے۔ یعنی سال 1920 میں 32 ایکٹ و 32 قانون جو ہے اس سے پہلے منظور ہوئی ہے، اور یہ 1920 کا 33واں قانون ہے۔ یہ ایکٹ جو ہے ہمارے سلیبس کے مطابق یہ مختصر ہے، اس میں تقریباً ٹوٹل 4 دفعات ہے۔ آج تمام ایک ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ دفعہ 2 میں اس کی تعریفات ہے۔ تعریفات میں کیا ہے؟ تعریفات میں پہلا جو ہے وہ ہے ناپ۔ ناپ سے کیا مراد ہے؟ ناپ سے انگلی اور قدم کے نشانات مراد ہے۔ انگلی کے نشانات جسے ہم نقوش نشانات انگشت بھی کہتے ہیں۔ اگر اس سے متعلق ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ہر انسان کے نشانات انگشت جو ہے وہ لاسانی ہوتے ہیں۔ لاسانی کا مطلب ہے ثانی دوسرے کو کہتے ہیں، مگر اس کا کوئی دوسرا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر شخص کا جو ہے نشانات انگشت جو ہے یہ مختلف ہوتے ہیں، اور یہ انسان کی دنیا کے کسی بھی ایک انسان کا دوسرے انسان سے نشانات انگشت جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتا، مشابہت نہیں رکھتا، یعنی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اور قدم کے نشانات جسے ہم نقوش پا بھی کہتے ہیں، تو اگر ناپ کی بات کی جائے تو ناپ میں انگلیوں اور نشانات قدم جو ہے جسے ہم نشانات انگشت اور نشانات پا بھی کہتے ہیں، تو ناپ میں یہ شامل ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر ہے پولیس افسر۔ پولیس افسر سے کیا مراد ہے؟ تو ایکٹ شناخت قیدیان دفعہ 2 کے تحت پولیس افسر سے افسر انچارج یعنی ایس ایچ او مراد ہے، یا کوئی ایسا پولیس افسر جو ضابطۂ فوجداری سال 1898 کے باب 14 کے تحت تفتیش کر رہا ہو اور اس کا عہدہ سب انسپکٹر سے کم نہ ہو۔ دوبارہ سنیں، پولیس افسر سے وہ پولیس افسر مراد ہے جو تانے کا افسر محتمم تانہ ہو، یعنی ایس ایچ او ہو، یا کوئی ایسا افسر شامل ہے جو ضابطۂ فوجداری کے باب 14 کے تحت تفتیش کر رہا ہو اور اس کا عہدہ سب انسپکٹر سے کم نہ ہو۔ اچھا، تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ تیسرے نمبر پر ہے مقررہ۔ مقررہ سے کیا مراد ہے؟ مقررہ سے ایکٹ حاضہ کے تحت مقرر شدہ قواعد، یہ ایک شناخت قیدیان جو ہے اس میں جو قوانین مقرر ہے، مقررہ سے وہی مراد ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے دفعہ 3۔ دفعہ 3 میں کیا ہے؟ دفعہ 3 میں ہے ان لوگوں کے نام وغیرہ لینا جو مجرم قرار پا چکے ہو۔ دفعہ 3 کے تحت ان لوگوں کے نشانات فوٹوز، نشانات انگشت جو ہے، نشانات فا جو ہے وہ لیے جاتے ہیں جو مجرم قرار پا چکے ہو۔ اس کے پہلے ضمن میں ہے ایسا مجرم یا ایسا شخص، ایسا مجرم جو کسی ایسے جرم میں گرفتار ہو چکا ہو جس کے لیے 1 سال قید یا اسی سے زیادہ قید سخت مقرر ہو۔ ایسا شخص جو کسی ایسے جرم کا مجرم ہو جس کے لیے 1 سال قید یا اسی سے زیادہ قید مقرر ہو، تو اس کی کیا ہوگی؟ اس کی نشانات انگشت اور نشانات فا جو ہے یعنی ناپ اس کا لیا جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک دوسری بات بھی بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے ایک مرتبہ وہ جو ہے کسی جرم میں ملزم قرار پاتے ہیں اور دوبارہ وہی جرم کرتا ہے تو پھر اس کو ڈبل سزا دی جائے گی۔ یعنی اگر کسی ایسے جرم کا
مجرم ہے وہ کہ اس نے پہلے وہ جرم کیا ہو، اس میں وہ مجرم قرار پا چکے ہو، اس نے 4 سال سزا فرض کرے گزاری ہے، اگر دوسری مرتبہ وہی جرم کرتا ہے تو اس کو 8 سال کی سزا دی جائے گی، یعنی اس کی سزا ڈبل ہو جائے گی۔ دوسری ضمن میں ہے کہ ایسا شخص ہو جس کا مجسٹریٹ نے زیر دفعہ 118 ضوابط پہ پابند ضمانت کرنے کا حکم دیا ہو۔ 118 میں ہے کہ اگر کسی انکوائری میں مجسٹریٹ ضمانت نیک چلنی ضروری سمجھے، یعنی اگر ایسا شخص ہو جس کا مجسٹریٹ نے زیر دفعہ 118 جو ہے ضمانت نیک چلنی لینے کا حکم دیا ہو، یعنی کسی ایسے شخص کا جو کسی انکوائری میں جو ہے ہو اور مجسٹریٹ ہو اس سے متعلق حکم کرے کہ اس کے ناپ جو ہے یہ لینا ضروری ہے، تو ان لوگوں کے بھی ناپ، پوٹو، نشانات انگشت جو ہے، نقوش فا جو ہے اور فوٹو یہ لی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہے دپچارو۔ دپچار میں کیا ہے؟ ان لوگوں کے ناپ وغیرہ لینا جو مجرم قرار نہ پا چکے ہو، یعنی پہلے تو ہم نے بات کی کہ ان لوگوں کی دپتین کے تحت ناپ، دپتین کے تحت جن لوگوں کی لی جاتی ہے وہ کسی جرم میں مجرم قرار پا چکے ہوتے ہیں، جبکہ دپا 4 کے تحت جو ہے کسی ایسے شخص کا ناپ لیا جاتا ہے جس پر کسی جرم کا الزام تو لگایا گیا ہو لیکن وہ مجرم ثابت نہ ہوا ہو، اس پر صرف الزام لگایا گیا ہو اور اس الزام میں اس کو گرفتار کیا گیا ہو لیکن وہ مجرم ثابت نہ ہو چکا ہو، تو ان کی بھی جس طرح جب بھی اسے گرفتار کیا جائے جس کی سزا 1 سال یا اس سے زیادہ مقرر ہو تو ان کے بھی ناپ لیے جائیں گے۔ دوبارہ سنیں، دپچار میں ہے کہ ان لوگوں کے ناپ وغیرہ لینا جو مجرموں قرار نہ پا چکے ہو، یعنی جس پر کسی جرم کا الزام لگایا گیا ہو مگر وہ جرم اس پر ثابت نہ ہوا ہو اور اس میں سزا 1 سال یا 1 سال سے زیادہ مقرر ہو، تو ان کے بھی ناپ، پوٹو، نشانات انگشت جو ہے، نشانات فا جو ہے وہ لیے جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے دپچے، آخری دپا ہے اس ایکٹ میں۔ ناپ وغیرہ میں تعرض، یعنی اگر کوئی شخص ہے وہ کسی جرم میں گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے ناپ لی جاتی ہو اور وہ اس میں تعرض کرتا ہے یا انکار کرتا ہے، وہ ناپ لینے نہیں دیتا، تو اس کے خلاف تمام ضروری ذرائع عمل میں لائے جائیں گے، یعنی ایسے ذرائع جس سے اس کا ناپ جو ہے لیا جائے، ایسے تمام ضروری ذرائع جو ہے وہ اس کے خلاف عمل میں لائے جائیں گے۔ اچھا، اگر کوئی شخص دپچے کے تحت ناپ لینے میں تعرض کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو پھر اس کے خلاف زیر دپا 186 تعزیرات پاکستان جو کار سرکار میں مزاحمت سے متعلق ہے، تو شخص مذکورہ جو ناپ وغیرہ میں تعرض کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اس کے خلاف دپا 186 PPC کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ یہ آج ہماری ویڈیو تھی جس میں ہم نے ایک شناختی قیدیان دپا 2، 3، 4 اور 6 سے متعلق تفصیل سے پڑھا، اس کو پشتوں میں تھوڑا مختصر پڑھتے ہیں۔ ایک شناختی قیدیان چدے دا پا 1920 کے جوڑ شوے دے، دا 1920 تا ایکٹو 33واں قانون دے، 33واں ایکٹ ہے، تو 1900 یعنی پا 1920 کے دا ایکٹ نمبر 33 دے۔ پدے کے دا سلیبس مطابق زمون سرا دپا 2، 3، 4 اور 6 دی۔ دپا 2 کسی دی؟ دپا 2 کے تعریفات دی، تعریفاتو کے لنبے ناپ دی، ناپ کے منتویلی دی چه دا گتو نشانونا او دا خپو نشانونا
د ناب نه به دغه مراد کم چې زمونږ په دې ګوتو کې دا نشانونه دي مونږ دې متعلق مخکې ویلي دي چې دا لاساني د دویم کس د دوو کسانو دا د یو بل سره مشابهت نه ساتي، دا بالکل مختلفي او په دې کې د عمر سره څه تبدیلی نه راځي. فرض کو یو سړی لاس زخمی شي، ګوتې زخمی شي، خپه زخمی شي، دوباره هغه صحتیاب شي نو دوباره دغه نشانونه چې کوم دي دا دوباره نمودار کیږي. نو د ناب نه به مراد د خپو او د لاس او د ګوتو نشانونه مراد دي. دویم نمبر پسې پولیس افسر دی. پولیس افسر نه افسر محتممتانه یعنی ایس ایچ او یا داسې تفتیشي افسر مراد دی کوم چې د ضابطه پوداری باب 14 لاندې تفتیش کی او دا عہده د سب انسپکټر نه کمنی. دینه بعد مقرره دی. مقرره نه مراد په دې ایکټ کې چې کم قواعد مقرر شوي دي، ایکټ شناخت قیدیان کې کم قواعد کم رولز مقرر دي نو د مقرره نه دغه قواعد مراد دي. دینه بعد د پتین ده. د پتین کې د پتین لاندې د هغه خلکو د ناپ غستلی شي د نشانات انګشت چې کوم دي نقوش پا چې کوم دي دا غستلی کیږي کوم باندې چې د یو جرم الزام لګیدلی او هغه په هغه جرم کې مجرم ثابت شوی، یعنی د مجرمانو د ناپ چې کوم دی هغه د پتین لاندې غستلی کیږي. په دې کې دا خبره کی چې یو سړی دی په هغه په داسې جرم کې مجرم ثابت شوی دی چې د هغې سزا 1 کال یا د 1 کال نه سوا قید سخت مقرر ده نو هغه د هغه نشانات چې کوم دي دا ناپ چې کوم دی دا به اغستلی کیږي. دې کې ضمن کې یو خبره بله اضافي کی چې فرض که یو سړی مخکې په یو جرم کې مجرم ثابت شوی دی دوباره دی بیا په جرم کې ملزم ثابت شو نو دله به ډبل سزا ورکړل کیږي، یعنی یو 1 سال سزا د هغې لپاره مقرر نو بیا به وله 2 سال ورکړل کیږي. دینه بعد ضمن نمبر 2 دی. ضمن نمبر 2 کې وی چې د هغه سړي بم نام نشانات انګشت نقوش پا چې کوم دی دا غستلی کیږي کم چې د 118 زوات په لاندې مجسټریټ دغه د پابند کولو حکم ورکړي. 118 کې چې دی دا مجسټریټ چې په انکوایری کې دا پتو لګي چې د یو کسو ضمانت اغستل ضروری دي نو هغه د دپه 118 ضابطه پوجاري لاندې هغه ضمانت اغستل کیږي. نو داسې سړی چې د هغه باندې هغه د یو کالو کېدو یا د 1 کال نه زیات قید سختو مجرمي یا هغه د 118 لاندې مجسټریټ دغه د پابند ضمانت کولو حکم ورکړي نو د دې کسانو باندې ناب او پوټو چې کوم دی دا به اغستلی کیږي. دینه بعد د پچار ده. د پچار کې وی چې د آیا خلکو ناب وغیره غستل چې کم مجرم نه ثابت شوی، یعنی د یو جرم الزام په لګولې شوی دی خو هغه ثابت شوی نه دی نو د هغه کسانو به دغه غستلی کیږي ناب. دغه کسانو چې کم په داسې جرم کې گرفتار شوي دي چې د هغې دپاره 1 کال یا د 1 کال نه زیات قید مقرر دی هغه به څه کي د هغه به هم ناپ اغستلی کیږي. دې کې اخیری بیا د پچې ده. د پچې کې څه وي چې یو سړی دی هغه د ناپ اغستلو ورکولو اغستلو کې څه کي تعرض کی یا انکار کی ناپ نه ورکوي نو داسې سړی چې کوم دی د دې ایکټ لاندې د پچې لاندې تعرض کی انکار کی نو د خلاف په ټول ضروري ذرایع چې کوم دی هغه په عمل کې راوستلی شي. دویم نمبر ضمن کې دا خبره کی کم سړی چې انکار کی او ناپ اغستلو کې انکار کی یا تعرض کی نو دغه خلاف د 186 تعزیرات پاکستان کم چې کار سرکار کې مزاحمت ته نو د دې تخت په دغه کاروایی کیږي، د دې تخت په د هغه سړي خلاف کاروایی کیږي. دا نننۍ ویډیو کم کې چې مونږه د ایکټ شناخت قیدیان ایکټ نمبر 3300 سال 1920 د په 2 3 4 او 6 په تفصیل سره په اردو پښتو دواړو کې ډسکس کړه. ان شاء الله د مخکې چې کوم قوانین دي زموږ سره لوکل اینڈ سپیشل دا پی سی دا سی آر پی سی پولیس رولز دي زموږ سره ان شاء الله په دې باندې هم ویډیوګانې کوو. ان شاء الله بل ویډیو کې بس تاسو سره ملاقات کیږي. بل ویډیو پورې ماره اجازه راکړئ. الله پامان.